آج ہم آپ کو نامور صوفی بزرگ حضرت حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کا اسم گرامی علی بن احمد بن جعفر بن سلمان اور کنیت ابو الحسن تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت 352 ہجری بمطابق 363 عیسوی میں بسطام کے علاقے خرقان میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی ایک کسان تھے اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت کی بشارت حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی سنا دی تھی۔ ایک دفعہ آپ کا گزر خرقان سے ہوا تو فرمایا کہ مجھے خرقان کی سرزمین سے ایک مرد حق کی خوشبو آتی ہے جس کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہوگی۔ وہ کاشتکاری کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرے گا اور مقام و مرتبے میں مجھ سے 3 گنا بلند ہوگا۔ اس میں 3 باتیں مجھ سے زیادہ پائی جائیں گی۔ وہ اہل عیال کا بوجھ اٹھائے گا، کھیتی باڑی کرے گا اور درخت لگانا پسند کرے گا۔ آپ کی ولادت کے بعد حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا حرف سچ ثابت ہوا اور آپ کی سیرت مقدسہ میں وہ تمام باتیں واضح دکھائی دی جو حضرت بایزید نے ارشاد فرمائی تھیں۔ آپ اوائل العمر ہی سے نیک نیت تھے۔ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار فرماتے، ہمیشہ باوضو اور عبادت ریاضت میں مصروف رہتے۔ آپ نے علوم شریعت میں اس قدر کمال حاصل کیا کہ اس دور کے علماء اور فقہاء کی فہرست میں شامل ہوئے۔ تصوف و روحانیت میں آپ کے فیض کا سرچشمہ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ تھے۔ انہی کی قبر انور سے آپ کو باطنی فتوحات اور مکاشفات نصیب ہوئے۔ آپ جب پہلی مرتبہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے تو دل کی کیفیت یکسر بدل گئی اور سمجھ گئے کہ میرا مقصود ازلی یہیں پر ہے۔ لہٰذا اس کے بعد بلا ناغاب 9 میل کا فاصلہ طے کر کے حضرت کے مزار پہ حاضر ہوتے اور نماز عشاء سے لے کر فجر تک وہیں رہ کر عبادت کرتے، اور جب واپس گھر لوٹتے تو سفر کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرتے اور گھر پہنچنے تک مکمل قرآن پاک ختم کر لیتے۔ آپ کا یہ معمول 20 سال پر محیط ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ باری تعالیٰ جو منزل اور مرتبہ بایزید کو عطا فرمایا ہے اس سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما۔ 21 سال کی طویل مدت گزرنے کے بعد حضرت کے مزار سے آواز آئی کہ تم لوگوں کی تربیت کرو اور تم سے انفاس قدسیہ اور مخلوق خدا اکتساب فیض کرے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ زہد و ورع تقوی عبادت میں کسی کو بھی اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ ساری رات ذکر الہی میں مشغول رہتے اور عشاء کے وضو کے ساتھ ہی نماز فجر کی نماز ادا کرتے۔ 40 سال کی طویل مدت گزرنے کے بعد ایک دن اپنے مرید سے فرمایا کہ مجھے تکیہ دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا ہے کہ آج آرام کی طلب کیسے ہوئی؟ تو فرمایا آج میں نے خدا کی بے نیازی و استغنا کا مشاہدہ کر لیا، حتیٰ کہ 30 سال تک اللہ کے خوف کے سوا میرے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوا۔ عاجزی و انکساری اور سادگی آپ کی ذات کا وصف خاص تھا۔ ایک مرتبہ مریدین کے سمیت آپ کو 7 دن تک کھانا میسر نہ ہوا۔ آخرکار ایک آدمی آٹے کی بوری ایک بکری لے آیا، آ کر کہا یہ چیزیں میں صوفیہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے رفقا و مریدین کو فرمایا کہ مجھ میں صوفی سی صلاحیت نہیں ہے، اگر تم میں سے کوئی صوفی ہے تو جا کر وصول کر لے۔ لہٰذا ان مریدین میں سے کوئی بھی نہ اٹھا۔ ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا صوفی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا صوفی جبہ و مصلح سے نہیں ہوا کرتا، صوفی رسم و عادات سے صوفی نہیں ہوتا، بلکہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ خود کچھ نہ ہو۔ وہ یہ بھی فرماتے کہ انسان صوفی اس دن ہوتا ہے کہ اس کو آفتاب کی حاجت نہ ہو، اور اس رات ہوتا ہے کہ اس کو چاند ستارے کی ضرورت نہ ہو، اور نیستی یہ ہے کہ ہستی کی حاجت نہ ہو۔ اسی طرح نفس کی مخالفت کا آپ کا شعار عظیم تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 37 سال سچائی کے ساتھ یوں زندگی بسر کی کہ ایک سجدہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ادا ہوا اور نفس کی موافقت میں ایک سانس بھی نہیں لیا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ سے دعوت اللہ کی درخواست چاہی تو فرمایا جب تم مخلوق کو دعوت دینے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے خود کو دعوت دینا۔ اس شخص نے کہا کیا کوئی خود کو بھی دعوت دیتا ہے؟ تو فرمایا یقیناً۔
اس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا تمہیں دعوت دے تو تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ جب تک تم خود کو دعوت دینے والے نہیں بنو گے تب تک تم دعوت اللہ دینے والے نہیں بن سکتے۔ آپ انتہائی خدا ترس از مخلوق خدا پر رحم کرنے والے تھے۔ ایک بار شیخ ابوالحسن خرقانی گندم خرید کر گھر لائے۔ جب گندم کی گٹری کو کھولا تو اس میں ایک چیونٹی چلتی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر اب پریشان ہو گئے۔ آپ نے آرام سے گٹری کو باندھا اور دوبارہ اسی گاؤں میں لے کر چلے گئے جہاں سے گندم خریدی تھی اور اسی مقام پر جا کر کھول دیا۔ جب چیونٹی اپنی مرضی سے نکل کر چلی گئی تو دوبارہ اس گٹری کو باندھا اور گندم گھر لے آئے۔ عالم پریشانی میں فرما رہے تھے، میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کس قدر تکلیف دی۔ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ناز میں اس دور کے مقتدر علماء اور کبار صوفیہ کرام تشریف لا کر اکتساب فیض کرتے تھے۔ حضرت ابوالقاسم قشیری، شیخ ابو سعید ابوالخیر، شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری حربی، شیخ احمد علی شعیب، شیخ ابو علی سینا، حکیم ناصر خسرو قبادیانی اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین جیسی بلند پائے شخصیات آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضرت شیخ ابو سعید ابوالخیر جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کئی روز قیام کرتے اور بعد میں فرمایا کرتے، میں ایک کچی اینٹ تھا مگر جب خرقان گیا تو وہاں سے گوہر بن کر آیا۔ اسی طرح حضرت ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ملاقات کی تو اس کی رودات یوں بیان کرتے تھے، جب میں ملک خراسان پہنچا تو اس پیر کی ہیبت سے میری فصاحت و بلاغت نے جواب دے دیا اور زبان بند ہو گئی۔ مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ شاید مجھے ولایت سے معزول کر دیا گیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے آپ کی شہرت سن رکھی تھی اور خرقان پہنچ کر پیغام بھیجا کہ حضور میرے دربار میں ملاقات کے لیے تشریف لائیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ خود سلطان ملاقات کے لیے خانقاہ عالیہ میں حاضر ہوئے لیکن آپ اس کی تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ البتہ جب عقیدت و محبت سے سرشار ہو کر اور تبرک کے طور پر پیراہن مبارک لے کر ادب سے جانے کے لیے اٹھا تو آپ نے اٹھ کر روانہ فرمایا۔ سلطان نے وجہ پوچھی تو فرمایا، پہلے میں تیری بادشاہی کے لیے نہ اٹھا اور اب تیری درویشی کے لیے کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں جب سومناتھ پر چڑھائی کے وقت سلطان شکست کھانے لگا تو اضطراب کی حالت میں حضور ابوالحسن خرقانی کا پیراہن مبارک ہاتھ میں لے کر بارگاہ الہی میں یوں ملتجی ہوئے، خدایا اس خلقے کی آبرو کے صدقے میں مجھے ان کافروں پر فتح عطا کر، مجھے یہاں سے جو مال غنیمت ملے گا درویشوں کو دے دوں گا۔ معرفت و طریقت کا یہ عظیم ستارہ خرقان میں 10 محرم الحرام 425 ہجری بمطابق 5 دسمبر 1033 کو عالم دنیا سے روپوش ہوا۔ جب وفات کا وقت قریب تھا تو وصیت فرمائی کہ میری قبر 30 گز گہری کھودنا تاکہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک سے اونچی نہ رہے۔